بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص النبیین کی شروعات ہم کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر ہم 3 چیزیں پڑھیں گے: عبارت، اور عبارت سے ترجمہ سمجھ کر پڑھنا ہے، اور تیسری چیز لغات یعنی لغوی تحقیق۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ من کسر الاصنام، من کا معنی کون، کس نے، کسر فعل ماضی اس کا معنی توڑا، الاصنام کا معنی بت، جمع ہے صنم کی۔ من کسر الاصنام، کس نے بتوں کو توڑا، من کسر الاصنام، کس نے بتوں کو توڑا۔ بائع الاصنام، بائع کا معنی بیچنے والا، الاصنام بت، یہ دونوں مضاف الیہ ہے، بتوں کو بیچنے والا، بائع الاصنام بتوں کو بیچنے والا۔ قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدا، قبل بمعنی پہلے مضاف ہے، ایام یومن کی جمع بمعنی دن، قبل ایام کچھ دنوں پہلے، پھر کثیرۃ صفت ہے بہت دنوں پہلے، پھر دوسرا کثیرۃ اس کی تاکید ہے یعنی بہت ہی دنوں پہلے، پھر جداً ہے اس کا معنی بھی بہت ہے، ڈبل تاکید۔ تو اب پورے کا ترجمہ کریں گے، بہت ہی زیادہ دنوں پہلے، بہت ہی زیادہ دنوں پہلے۔ کان فی قریۃ رجل مشہور جدا، کان کا معنی تھا، فی قریۃ ایک گاؤں میں، رجل ایک شخص، پھر مشہور رجل کی صفت، جدا بہت، پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے، ایک بہت مشہور شخص تھا۔ پورے کا ترجمہ: بہت ہی زیادہ دنوں پہلے ایک گاؤں میں ایک بہت ہی مشہور شخص تھا۔ وکان اسم ھذا الرجل آزر، اور کان تھا، اسم مضاف بمعنی نام، ھذا الرجل اسم اشارہ مشار الیہ مل کر مضاف الیہ اسم کا، اس مرد کا نام، آزر کان کی خبر، اور اس مرد کا نام آزر تھا، اور اس مرد کا نام آزر تھا۔ وکان آزر یبیع الاصنام، اور کان تھا، آزر کان کا اسم، یبیع الاصنام پورا جملہ کان کی خبر، یبیع کے اوپر کان داخل ہوا تو ماضی استمراری کا معنی پیدا ہو گیا، اور آزر بتوں کو بیچا کرتے تھے، اور آزر بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ وکان فی ھذہ القریۃ بیت کبیر جدا، اور کان تھا، اور کان کا اسم مؤخر ہے، بیت کبیر موصوف صفت سے مل کر کان کا اسم مؤخر ہے، اور فی ھذہ القریۃ کان کی خبر مقدم، اور تھا فی ھذہ القریۃ اس گاؤں میں، بیت کبیر ایک بڑا گھر، جدا بہت، اور اس گاؤں میں ایک بہت بڑا گھر تھا، اور اس گاؤں میں ایک بہت بڑا گھر تھا۔ وکان فی ھذا البیت اصنام اصنام کثیرۃ جدا، اور کان تھا، فی ھذا البیت اس گھر میں، اصنام بت، جمع ہے، اور اس گھر میں بت تھے، پھر بدل ہے، پہلا اصنام مبدل منہ، دوسرا اصنام اس کا بدل، پھر کثیرۃ اصنام کی صفت، بہت بت، جدا کا معنی بہت، تو ڈبل تاکید کے لیے ہے، اور اس گھر میں بہت ہی زیادہ بت تھے، اور اس گھر میں بہت ہی زیادہ بت تھے۔ وکان الناس یسجدون لھذہ الاصنام، وکان الناس، ناس کا معنی لوگ، پھر یسجدون فعل مضارع پر کان داخل ہوا اس لیے ماضی استمراری، اور لوگ سجدہ کرتے تھے، لھذہ الاصنام ان بتوں کو، اصنام جمع مکسر غیر عاقل واحد مؤنث کے حکم میں، اس لیے ھذہ اسم اشارہ مؤنث، ان بتوں کو، اور لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ وکان آزر یسجد لھذہ الاصنام، اور آزر
ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے. کان یہ بھی ماضی استمراری، اور آزر ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے. وکان آزر یعبد هذه الاصنام. یعبد کا معنی پوجا کرنا، عبادت کرنا، اور آزر پوجتے تھے. هذه الاصنام ان بتوں کو، مفعول بھی یعبد کا، اور آزر ان بتوں کو پوجتے تھے. یہ ترجمہ پورا ہوا. اب لغوی تحقیق. ساری لغوی تحقیق یہاں لکھ دی گئی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے اور نوٹ کر لے.